اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. جو نہ تھے خود راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. بے شک سبحان اللہ. صدر محترم, حضرات علماء کرام, معزز سامعین اعظام اور ہماری پردہ نشین خواتین, مائیں اور بہنیں, آج کا ہمارا یہ پروگرام چنوٹیاں کی سرزمین پر, جس میں ہمارے ضلع کے چنیدہ علماء حفاظ اس میں تشریف لائے ہوئے ہیں, یہ ہم سب کے لیے انتہائی سعادت مندی کی بات ہے. بے شک. بہت خوشی اس وقت ہوئی جب یہاں کے نوجوانوں نے اپنا ایک جوش اور ولولہ کا اظہار کیا کہ ہم اس سرزمین پہ سیرت النبی کا ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ جلسہ یہ بعد میں پروگرام بنا, یہ ایک مقدمہ تھا. اصل میں اس گاؤں میں ایک پرانی, ایک قدیم ترین مسجد ہے, جس کے سلسلے میں یہاں کے نوجوانوں نے یہ پروگرام بنایا کہ اس مسجد کو اب ہم لوگ جس حالت میں ہیں ہم دیکھنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ نئے دور کے اعتبار سے خوبصورت انداز سے اللہ کے اس گھر کی تعمیر کی جائے. لیکن کس طرح اس کی شروعات کی جائے ہم نہیں سمجھ پاتے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے کے مقتدر علماء کرام کو دعوت دیا جائے اور اس دعوت میں ان سے دعائیں لی جائیں, پھر اس کے بعد کام کا آغاز کیا جائے. تو یہ تو تمہید تھی اس جلسے کی. آپ جس جلسے میں تشریف لائے ہیں, یہ جلسہ آج سے نہیں ایک زمانے سے چلا رہا. حقیقت میں یہ جلسہ ایک درسگاہ ہوا کرتی ہے, کلاس ہوا کرتی ہے, جس درسگاہ میں بڑے بڑے علماء اپنے طلباء کو خطاب کرتے تھے اور ان کو مختلف انداز سے مختلف مضامین پیش کرتے تھے. مگر عام لوگوں تک وہ باتیں کیسے پہنچے. علماء طلباء کو پڑھاتے تھے, طلباء پڑھ کے آتے تھے تو عالم ہوتے تھے, مگر عام لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچے. وہ علماء جو قیمتی باتیں اپنے سینوں میں رکھتے تھے وہ کیسے عام لوگوں تک پہنچ سکے. اس کے لیے علماء نے باضابطہ, جس طرح بڑے بڑے اداروں میں درسگاہیں ہوتی ہیں, عالم دین آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, طلباء کو اپنے اپنے مضامین کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں. اس طرح علماء نے یہ فیصلہ کیا یہ درسگاہ گاؤں میں بھی اس کی شروعات کی جائے.
چنانچہ ایک وہ دور تھا کہ ایک ایک ہفتے کا جلسہ ہوتا تھا. گاؤں کے لوگ اپنے اعتبار سے کھانے پینے کی چیزیں لے کر مدارس کا رخ کرتے تھے اور مدرسے کے لوگ صرف جلسہ کرتے تھے, اور اس میں علماء کا طے کیا جاتا تھا کہ اگر 8 دن کا پروگرام ہے, 8 دن صبح سے لے کے شام تک علماء کا بیان مختلف مضامین پر ہوا کرتے تھے. اور یہ عوام سارے لوگ اپنے گھروں سے خالی زمانے میں, جب کھیتی کا کام نہیں ہوتا تھا, بزنس کا کام ہلکا ہوتا تھا, ایسے زمانے میں لوگ اپنے سامان کو لے کر کے مدرسے میں متعینہ دن میں پہنچتے تھے. علماء اپنے تاریخ کے اعتبار سے پورے 7 دن تک, صبح سے لے کے شام تک, یعنی صبح سے لے کے دوپہر تک, ظہر سے لے کے عصر تک, عصر سے مغرب کے بعد, عصر سے مغرب کے درمیان تھوڑا موڑا آرام اور تفریح کرتے تھے. پھر مغرب سے عشاء تک, عشاء کے سحر کے بعد پھر لے کر کے پوری رات یہ پروگرام چلتا تھا. اس طرح سے 8 دن میں 7 دن میں جو حضرات جاتے تھے اور مدارس سے واپس آتے تھے, تو واپسی میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کچھ چیزیں حاصل کر لی. یہ حالات تھے, مگر وقت بدلتا گیا اور یہ وقت لوگوں کو اپنا 1 ہفتہ وقت دینا زیادہ مشکل گزرنے لگا. چنانچہ 3 دن میں وہ سمٹ گیا. 3 دن کے جلسے, ابھی ہم لوگ چھوٹے تھے تب 3 دن کے جلسے ہوتے تھے, اور آج کا دور ہوا گیا کہ 2 دن کا بھی جلسہ نہیں بلکہ 1 دن کا جلسہ ہو رہا. اور یہ جلسے صرف مدارس ہی نہیں بلکہ گاؤں گاؤں کے لوگ بھی اس کو منعقد کرنے لگے. یہ اصل جلسہ, یہ جو علماء نے قائم کیا, یہ اصل ایک درسگاہ, اور یہ درسگاہ جو ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے لیے قائم کیا تھا, یہ اسی درسگاہ کی نقل ہے, اور انشاءاللہ قیامت تک یہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. آپ نے 2 طرح سے اپنا پیغام لوگوں کے بیچ میں پیش کیا. کل گنے چنی عمر, جو عمر مبارک آپ کو ملی تھی وہ 63 سال کی تھی, جس میں 40 سال کی عمر مبارک لوگوں کے بیچ میں آپ کے اخلاق حسنہ کو اللہ نے پیش فرمایا. آپ کے کیسے اخلاق تھے کہ 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ ایسا پیش کیا کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ آپ نے برسرے عام کوہ صفا پر آواز دے کر لوگوں کو بلایا اور یہ کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے مجھے سچا پایا ہے یا مجھے جھوٹا پایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا, تم لوگوں نے مجھے جھوٹا اب تک پایا ہے یا سچا پایا ہے. اب دیکھیے, ایک انسان کے اخلاق وہ عام انسان نہیں تھے بلکہ انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام, اور انبیاء میں سب سے افضل اور سب سے آخری پیغمبر ہم سب کے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. آپ نے اپنے آپ کو پیش فرمایا, آپ نے 40 سال کے اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تم لوگ مجھ کو سچا پاتے ہو یا مجھے جھوٹا پاتے ہو. سب لوگوں نے صاف صاف یہ بیان کیا کہ ہم نے آپ کو اپنے بیچ میں سب سے زیادہ سچا پایا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی وہ سچی تھی. آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر, آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر, آپ کے اشاروں کو دیکھ کر, آپ کے کلام کو دیکھ کر, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ عام انسان نہیں. اور آپ کا اثر جو لوگوں کے اوپر پڑا اس کا حال یہ ہوا کہ آپ جو دنیا میں اکیلے تشریف لائے تھے, آپ دنیا میں اکیلے تشریف لائے تھے,
اکیلے آپ نے دین کا پیغام شروع کیا. جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 1.25 لاکھ اپنے جانثار صحابہ کو آپ نے اپنے پیچھے چھوڑا, جن صحابہ نے آپ سے ایسا سیکھا تھا کہ ان کی دل کی دنیا کو کوئی بدل نہیں سکتا. وہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ویسا انہوں نے اپنے دلوں میں لیا, اپنے عمل کو, اپنے کردار کو ویسے ہی بنا کر پوری دنیا میں انہوں نے نبی کے اخلاق کو عام کر دیا. اسی اخلاق کا نتیجہ ہے, چونکہ نبی کے انہی اخلاق کو پیش کرنے کے لیے یہ علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں. ہم اور آپ تو برابر آپس میں بات کرتے رہتے ہیں, کبھی مسجدوں میں, کبھی میلادوں میں, کبھی چھوٹے چھوٹے جلسوں میں, مگر آج کا یہ پروگرام چونکہ میں یہاں کا مقامی ہونے کی حیثیت سے آپ حضرات کے سامنے تعارف کے طور پر آ گیا, مگر حقیقت میں ہمارے سامنے دو عالم دین جو ہمارے 2 سمت سے آئے ہوئے ہیں, ایک مشرق سے ایک مغرب سے, اور دونوں طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے شین کا یہاں پر ہمارے یہاں بوچھار لگا ہوا ہے. دیکھ رہے ہیں حضرت مولانا شمس الہدا صاحب ہیں, تو مولانا شفیق الرحمان صاحب ہیں, اور مولانا اشفاق صاحب ہیں. ہر طرف لوگ بڑے شین کا انوار ہے, اور ایسے لوگوں کے بیچ میں ہم لوگ بیان کریں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں چند باتوں میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ مسجد والے مقصد کی طرف ہم اور آپ ابھی آئیں گے, اور انشاءاللہ ہمارے آنے والے مہمان مکرم مسجد سے متعلق کچھ باتیں بیان کر کے باتیں انشاءاللہ رکھیں گے. چونکہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا قدم مسجد سے شروع کیا, اور آپ نے ہجرت فرمایا 13 سال کی زندگی میں جو آپ نے اپنا قدم رکھا تو مسجد حرام میں رکھا, اور 10 سال آپ کے قدم مسجد نبوی کے اندر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنا سارا کام مسجد سے شروع کیا ہے, تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بات سامنے آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کی باتیں سننے, اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.